کنسیپشلی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں جو اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے. پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام. اس طرح افواج پاکستان میں ہر مسلک، ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے. اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. افواج پاکستان کا اور جو بھی حکومت پاکستان ہوتی ہے اس کا آپس میں ایک غیر سیاسی آئینی رشتہ ہوتا ہے اور آئین کے مطابق رہے گا. فوج کو سیاست میں دھکیلنا ملکی مفاد میں نہیں. فوج کسی جماعت یا نظریے کی طرف راغب نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کا واضح اور دو ٹوک موقف. کہا حکومت سے غیر سیاسی رشتہ ہے. وزارت دفاع الیکشن میں فوج کی تعیناتی پر بریفنگ دے چکی. سوشل میڈیا پر کچھ لوگ بیرونی ایجنڈے کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیمیں بھی سیاست کا لبادہ نہ اوڑھیں. اگر کوئی بندہ تیار ہوئے منیر احمد خان والا استعمال کر لو کنٹمپٹ آف کورٹ کا بالکل کلیئر کیس ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ طارق رحیم کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی. ثاقب نثار توہین عدالت کیس میں طارق رحیم کی رہنمائی کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا سبب بننے والے از خود نوٹس کا تذکرہ. 7 رکنی بینچ کے فیصلے کا صفحہ نمبر 553 دیکھنے کی ہدایت. بولے کل جو آزاد کشمیر میں ہوا اس کے بعد تو یہ توہین عدالت کا واضح کیس ہے. ثاقب نثار کی آڈیو نے تو توہین عدالت کیس کا پرچہ ہی آؤٹ کر دیا. نئی آڈیو سپریم کورٹ میں جاری پٹیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس. ملک احمد خان بولے آڈیو لیک انتخابی عمل سے اعتماد ختم کرنے کی سازش ہے. 2016 سے شروع ہونے والی سازشوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. ہم پنچنگ بیگ نہیں، یہ دھندا بند کرنا ہوگا. بیگمات، ساز بچے اور ڈیم والے بابا بمقابلہ آئین پاکستان. وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. سابق چیف جسٹس کی آڈیو لیک پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تبصرہ. خواجہ آصف بولے ثاقب نثار عوام دشمنی میں بہت دور چلے گئے. انہوں نے مجھ سے شریف برادران کے گلے کیے تھے. وہ حقیقت میڈیا پر بیان کر سکتا ہوں. آپ نے سزا سنا کر بدلہ لے لیا اور کتنی دیر اس زہر کو پالیں گے. عارف علوی کے پاس جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات، اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. عمران خان کے انٹرویو پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آرمی چیف کے کہنے پہ، جنرل باجوہ کے کہنے پہ میں نے کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑی. اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. ثاقب نثار کا پورا دور ہر فیصلہ سوالیہ نشان بن چکا. کیا ان کے تمام سو موٹو نوٹس کے فیصلے واپس نہیں لینے چاہیے؟ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا سوال. کہا عمران خان نے انٹرویو میں خطرناک انکشافات کیے. ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا. عمران خان ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے کیوں ملے؟ میٹنگ خفیہ کیوں رکھی گئی؟ اس پر چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے. کون سا کشمیر بیچ دیا، کون سا کوئی پاکستان کا سودا کر ڈالا؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا رد عمل. آڈیو لیک کو رائٹ ٹو پرائیویسی کی خلاف ورزی قرار دے دیا. وکیل خواجہ طارق رحیم نے بھی اپنی آڈیو کال کی ریکارڈنگ کو افسوسناک اور جرم قرار دے دیا. بولے جن وزراء نے پریس کانفرنس کی ان کی صلاحیتوں کا علم ہے. میں نے جواب میں پریس کانفرنس کی تو یہ وزیر کہیں کے نہیں رہیں گے. ثاقب نثار کی آڈیو لیک اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت اہم مقدمات پر حکومت کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادیوں اور وفاقی کابینہ کے اجلاس آج بلا لیے. پی ٹی آئی سے مذاکرات پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز بھی عمرے کی ادائیگی کے بعد آج وطن واپس پہنچ رہی ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کی مردم شماری پر تحفظات دور نہ ہونے پر حکومت سے علیحدگی کی دھمکی.
خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں تمام ارکان قومی اسمبلی سے استعفے لے لیے گئے۔ ایم کیو ایم کی وفاقی وزراء کی متعلقہ حکام سے ملاقاتوں پر اظہار عدم اعتماد۔ اراکین رابطہ کمیٹی نے کہا ہے بے ضابطگیوں پر ثبوت اور شواہد فراہم کرنے کے باوجود بھی درست اعداد و شمار نہیں پیش کیے گئے۔ حسین حقانی نے امریکی وکیل کے ذریعے عمران خان کو نوٹس بھجوا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی جھوٹے اور حتک آمیز بیانات دینا چھوڑ دیں۔ بنی گالہ کی ایڈریس پر بھجوائے گئے نوٹس میں وارننگ واضح کر دیا گیا کہ عمران خان باز نہ آئے تو قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ حسین حقانی کا موقف ہے کہ عمران خان کے بیانات خطرناک ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا مخالفین پر تشدد ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پاک فوج بھارت کی تمام شر انگیزیوں سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی گیدڑ بھبکیاں مسترد کر دی۔ واضح کر دیا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ رواں سال بھارت نے 56 بار معاہدے کی خلاف ورزیاں کی اور 22 بار بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کے 3 واقعات ہوئے۔ پاک فوج نے بھارت کے 6 جاسوس کوڈ کاپٹرز بھی مار گرائے۔ کہ آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت دیر از نو گو ایریا ان پاکستان۔ 5 سال سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 8,269 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اسی دوران 1535 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے۔ لازوال قربانیوں کی بدولت آج کوئی نو گو ایریا نہیں۔ رواں سال آپریشنز کے دوران 137 افسروں اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق العدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی تنظیموں کا غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلق ثابت ہو چکا۔ انتھک کاوشوں سے انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام اور شمبے کو گرفتار کیا گیا۔ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پاک فوج کا اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پیٹرولیم، راشن، تعمیرات، ٹریننگ اور نقل و حرکت میں کمی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی قربانیاں دے کر یقینی بنا رہے ہیں۔ پاک فوج نے ترکیہ، شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ سوات کے تھانہ سی ٹی ڈی میں رکھے بارود کے دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ 8 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادائیگی۔ 56 زخمی اسپتال منتقل۔ تباہ شدہ عمارت میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاک فوج نے گراؤنڈ اور پہلی منزل 80% کلیئر قرار دے دی۔ بھاری مقدار میں بارودی مواد ریکور، گرنیڈ، راکٹ لانچرز، بڑے ہتھیار شامل۔ ٹھٹہ میں قومی شاہراہ پر ٹرک اور پک اپ میں خوفناک تصادم، 8 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے ٹرک کی باڈی کاٹ کر جاں بحق افراد کی لاشوں کو نکالا۔ حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ پتنگ بازی کے خونی کھیل نے ایک اور ننھی جان لے لی۔ لیاقت آباد کراچی میں گلے پر ڈور پھرنے سے بچہ جاں بحق، 9 سالہ فیض شاہ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ سوڈان میں جنگ بندی چند گھنٹے بھی برقرار نہ رہ سکی۔ فوج اور پیراملٹری فورسز میں وقفے سے جھڑپیں۔ جنگ زدہ سوڈان سے اب تک 700 پاکستانیوں کو نکالا جا چکا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی تصدیق، گزشتہ روز مزید 211 پاکستانیوں کا ایک قافلہ سوڈان کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ پاکستانیوں کے انخلاء میں تعاون۔ پاکستان میں منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز اسلام آباد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر ہیلتھ ریگولیشنز کی سفارشات پر عمل درآمد جاری ہے۔ بارڈر اینڈ ہیلتھ سروسز بھی تمام تر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کھانا پینا، گھومنا پھرنا، شہریوں نے عید کی آخری چھٹی بھی یادگار بنا دی۔ شہریوں کی تفریحی مقامات پر ڈیرے۔
بچوں نے بھی جھولوں اور کھانے پینے کی چیزوں پر ساری عیدی ختم کر کے ہی دم لیا۔ چین کے شہر گیزاؤ میں تباہ کن ژالہ باری، انڈے سے بڑے اولوں نے گھروں کی چھتیں توڑ ڈالیں، کئی گاڑیاں بھی تباہ۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی آج ہوگی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن بھی شیڈیول۔ پہلا ایک روزہ میچ 27 اپریل کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔